بسم اللہ الرحمن الرحیم. الوفاء والامانت، وفاداری اور امانت داری. وراودت امرأة العزیز یوسف علی الخیانت. وراودت، راود یراود مراودتن کے معنی ابھارنا. عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو خیانت پر ابھارا. وراودت امرأة العزیز یوسف، عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو ابھارا علی الخیانت، خیانت پر. ولیکن یوسف ابا، لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کیا. ابا اباء کے معنی انکار کرنا. لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کیا. وقال، اور کہا، کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں. انا لا اخون سیدی، میں اپنے سردار اور اپنے مالک کا خیانت دار نہیں ہوں، یعنی کہ میں اپنے سردار کا خائن نہیں ہوں. انہو احسن الی، انہوں نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا. وہ اکرمنی، اور میرا اکرام کیا. احسن یحسن، احسان کے معنی احسان کرنا، کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. انہوں نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا، اچھا برتاؤ کیا. وہ اکرمنی، اور مجھے میرا اکرام کیا. اکرم یکرم، اکرام کے معنی اکرام کرنا. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. وغضبت امرأة العزیز وشکت الی زوجہا، تو عزیز مصر کی بیوی غصہ ہوئی. وشکت الی زوجہا، اور اپنے شوہر سے شکایت کی. شکا یشکو شکاء و شکون و شکایتن کے معنی شکایت کرنا، گلہ کرنا. اور انہوں نے اپنے شوہر سے شکایت کی، یعنی اس کے متعلق. وعرف العزیز، اور عزیز مصر جانتے تھے کہ ان المرأة کاذبۃ، کہ عورت جھوٹی ہے. کاذبۃ ان کی خبر. وعرف ان یوسف امین، اور عزیز مصر وہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام امین، ایک امانت دار ہے. فقال لزوجہ، تو عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، انکی کنت من الخاطئین، تو خطا کاروں میں سے ہے. وعرف یوسف فی مصر بجمالہ، یوسف علیہ السلام مصر میں جان لیے گئے، پہچان لیے گئے. بجمالہ، اپنی خوبصورتی کی وجہ سے. جمال ان کے معنی خوبصورتی. وعرف یوسف فی مصر، یوسف علیہ السلام مصر میں جانے جاتے تھے. بجمالہ، اپنی خوبصورتی کی وجہ سے. وَإِذَا رَآهُ أَحَدٌ، اور جب کوئی شخص اسے دیکھتا. ہائے کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف، را کا مفعول، احد را کا فاعل. اور جب کوئی شخص انہیں دیکھتا تو کہتا، ما ھذا بشر، یہ انسان نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ نہیں ہے مگر ایک معزز فرشتہ. یہ تو ایک معزز فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں ہے. واشتد غضب المرأة، اور عورت کا غصہ سخت ہو گیا. وقالت لیوسف، اور اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا، اذا تذهب الى السجن، تب تم قید خانہ جاؤ گے. قال یوسف، یوسف علیہ السلام نے کہا، السجن احب الی، قید خانہ تو میرے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے. وبعد ایام رأى العزیز ان یرسل یوسف الى السجن. وبعد ایام، اور چند دنوں کے بعد. رأى العزیز، عزیز مصر نے دیکھا. رأى یرا رؤیتن کے معنی دیکھنا، لیکن یہاں ترجمہ ہم کریں گے مناسب سمجھنا. رأى العزیز، عزیز مصر نے مناسب سمجھا کہ ان یرسل یوسف، کہ وہ یوسف علیہ السلام کو بھیجے. الى السجن، کہا قید خانے. یعنی چند دنوں کے بعد عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے کی طرف بھیجنا مناسب سمجھا. وکان العزیز یعرف، اور عزیز مصر جانتا تھا کہ ان یوسف بریء، یوسف علیہ السلام بری ہے، یعنی اس معاملے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ودخل یوسف السجن، اور یوسف علیہ السلام قید خانے میں داخل ہو گئے. اگلا سبق پڑھ لیتے ہیں. موعظۃ السجن، قید خانے کی نصیحت. موعظۃ جمع مواعظ، نصیحت، واعظ. سجن جمع سجن، قید خانہ. ودخل یوسف السجن، یوسف علیہ السلام قید خانے میں داخل ہو گئے. وعرف اہل السجن،
اور تمام قید خانے والے جانتے تھے کہ ان یوسف شاب کریم، یوسف علیہ السلام ایک شریف اور معزز نوجوان ہے، شاب جمع شبان نوجوان، وان یوسف عنده علم عظیم، اور یوسف کے پاس تو بہت سارے علم ہے، یہی کہ علم یوسف علیہ السلام علم والے ہیں یا ان کے پاس بہت سارے علم ہے، وان یوسف فی صدره قلب رحیم، اور یوسف علیہ السلام کے سینے میں ایک رحم دل ہے، وحب اہل السجن یوسف، اور قید خانے والے اہل السجن قید خانے والے یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہتے تھے، ایک یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وَأَكْرَمُوهُ، اور وہ لوگ اس کا اکرام کرتے تھے، وَفَرِحَ النَّاسُ، لوگ خوش یوسف علیہ السلام سے، وَعَظَّمُوهُ، اور انہوں نے اس کی تعظیم کی، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ وَرَجُلَانِ، اور اس کے ساتھ یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ السجن قید خانے میں داخل ہوئے رجولانی دو شخص، دخلہ کا فاعل رجولانی ہے، وقص علیہ رؤیاہما، اور ان دونوں نے اس کے سامنے اپنے خواب کو بیان کیا، وقص علیہ، ان دونوں نے اس کے سامنے بیان کیا رؤیاہما اپنے خواب کو، وقال احدہما انی ارانی اعصر خمرا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، عصر یا عصیر، عصرن کے معنی نچوڑنا، خمرن کے معنی شراب، وقال الاخر، دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے سر کے اوپر، فوق رأسی اپنے سر کے اوپر، خبزن روٹی لیے ہوئے ہوں، یعنی روٹی کا ایک ٹوکری اٹھایا ہوا ہوں، تأکل الطیر منہ، جس سے پرندے کھا رہے ہیں، طیر جمع طیر کے معنی پرندہ چڑیا، وسأل یوسف عن التأویل، ان دونوں نے یوسف علیہ السلام سے تأویل کے بارے میں پوچھا، وکان یوسف عالما بتأویل الرؤیا، یوسف علیہ السلام خواب کی تعویل کو جانتے تھے یا کہ خواب کی تعبیر جانتے تھے، وکان یوسف نبیا من الانبیاء، اور وہ انبیاء میں سے ایک نبی تھے، وکان الناس فی زمانہ یعبدون غیر اللہ، اور لوگ اس کے زمانے میں یعنی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، ووضعوا اربابا کثیرۃ من عند انفسہم، اور انہوں نے بہت سارے معبود، بہت سارے رب اپنی طرف سے بنا لیے تھے، رب جب ارباب کے معنی رب معبود، من عند انفسہم اپنی جانب سے، اور انہوں نے اپنی جانب سے کثیرۃ من اربابا کثیرۃ بہت سارے معبود بنا لیے تھے، وقالوا هذا رب البر، اور وہ لوگ کہتے تھے یہ خشکی کا رب ہے، وَهَذَا رَبُّ الْبَحْرِ، اور یہ سمندر کا رب ہے، وَهَذَا رَبُّ الرِّزْقِ، اور یہ رزق کا رب ہے، وَهَذَا رَبُّ الْمَطَرِ، اور یہ بارش کا رب ہے، وَكَانَ يُوسُفُ يَرَى كُلَّ ذَلِكَ وَيَضْحَكُ، اور یوسف علیہ السلام ان تمام کو دیکھتے تھے، وَيَضْحَكُ، اور ہنستے تھے، وَكَانَ يُوسُفُ يَعْلَمُ، اور یوسف علیہ السلام جانتے تھے، کل ذالک، ان تمام چیز کو، ویبکی، اور روتے تھے، وکان یوسف یرید، اور یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان یدعوہم، کہ وہ ان کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی دعوت دے، وقد اراد اللہ ان یکون ذالک فی السجن، اللہ چاہتے تھے کہ یہ قید خانے میں ہو، وقد اراد اللہ، اور اللہ نے ارادہ کیا کہ ان یکون ذالک، یہ سب فی السجن قید خانے میں ہو، الا یستحق اہل السجن الموعظۃ، کیا قید خانے والے وعظ و نصیحت کے مستحق نہیں ہیں، الا یستحق اہل السجن، کیا قید خانے والے رحم و کرم کے مستحق نہیں ہیں، الیس اہل السجن عباد اللہ، کیا قید خانے والے اللہ کے بندے نہیں ہیں، الیس اہل السجن بنی آدم، کیا قید خانے والے بنی آدم نہیں ہیں، آدم کے اولاد نہیں ہیں، حمزہ نافی، حمزہ استفہامیہ ہے اور لا نفی کا، فی المضارع پر جب آتا ہے تو نفی کا معنی دیتا ہے، کان یوسف فی السجن ولکنہ کان حرا جریا، یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے، لیکنہ، لیکن وہ کان حرا جریا، ایک بہادر اور آزاد تھے، حرن کے معنی آزاد، جرین کے معنی جری، بہادر، لیکن وہ ایک بہادر اور آزاد شخص تھے، کان یوسف فقیرا، یوسف علیہ السلام تنگ دست تھے، ولکنہ کان جوادا سخیا، لیکن وہ سخی اور فیاض تھے، ولکنہ، لیکن وہ کان تھے جوادا
سخیًا سخی اور فیاض، یعنی وہ سخی اور فیاض تھے. جو جوادن کے معنی وہی سخی کے معنی، یعنی جواد و سخی، فیاض و سخاوتی جس کے اندر ہو. ان الانبیاء یجہرون بالحق فی کل مکان، یقیناً انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہر زمانے میں ہر جگہ میں حق کا اعلان کرتے ہیں، حق کا اظہار کرتے ہیں. ان الانبیاء یجودون بالخیر فی کل زمان، یقیناً انبیاء علیہ السلام ہر زمانے میں خیر کا کام کرتے ہیں، خیر کا ساتھ دیتے ہیں. جاد یجودو، جودن کے معنی جودو سخا برتنا، فیاض ہونا، سخی ہونا. یہاں پہ ترجمہ کریں گے ان الانبیاء یجودون بالخیر، یقیناً انبیاء علیہ السلام خیر کا ساتھ دیتے ہیں، یا یہ کہ خیر کا کام کرتے ہیں، فی کل زمان، ہر زمانے میں. سبق کو دیکھ لیجیے گا ساتھیوں، ریپیٹ کر لیجیے گا، الفاظ مانے جو ہم نے آپ کو نوٹ کروائے ہیں وہ بھی لکھ لیجیے گا، اور جو نہ آئے وہ کمنٹ کر کے پوچھ لیجیے گا. السلام علیکم.